अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस आज हम आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देखने वाले हैं 10 थिंग्स यू डिड नॉट नो अबाउट द काबा। तो इसमें हम काबा के बारे में 10 चीज़ें देखने वाले हैं जो हमको नहीं पता है या मे बी हमको थोड़ी बहुत पता भी होगी। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर काबा को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो में क्या बेहतरीन चीज़ें हमें आज पता चलेगी। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी बेशक। अरब में वादी हिजाज़ में वाक़ है। रोज़ाना हम्म। हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की माशाल्लाह। ज़ीनत है और करोड़ों मुसलमान इस सारे मकाम एक को अपना जैसे। किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की हम्म। नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुकब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख़ की आईना में एक इंतहाई ख़ास मकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। नंबर 1, खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। दोस्तों, खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेज़ी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज़्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है। नंबर 2, खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोस्तों, दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माना तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाज़ा मौजूद है, लेकिन खिड़की अब ख़त्म हो चुकी है। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्वा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद, जिनके घर का रंग काला था, के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल हैं। नंबर 4, खाना काबा की चाबियाँ एक ख़ानदान की तहवील में हैं। फ़तह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियाँ अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी शाइबा ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दीं। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रिवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियाँ हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए बनी तलहा, ये चाबियाँ रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाएँ। नंबर 5, पहले खाना काबा आवाम के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ता में 2 मरतबा आवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी आब का निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था और यकीनन यहाँ पर आपके ज़हन में एक सवाल आता होगा कि क्या इस वजह से तवाफ़ काबा रुक गया था? हरगिज़ नहीं, मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। नंबर 7, तज़ीन व आराइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। कई साल तक बहुत लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नज़र आता है। वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सादत मिली और एक खुश नसीब वो हैं जिनको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने ये तस्वीरें इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है।
جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، مطلب ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، حجر اسود۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ ککماٹینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا، جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ عباسط کو واپس کر دیں۔ جب اسے واپس کیا گیا تھا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں ہے۔ مکعب کی شکل یعنی سکوئر سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماویل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبہ کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی تھیں۔ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہوئی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر۔ تو گائز یہی تھی آج کی ویڈیو، اور ویڈیو کافی اچھی تھی، جیسے کہ ہم کو کعبہ شریف کے بارے میں اتنی ساری چیزیں پتہ چلی، جیسے کہ اس میں بتایا گیا جو کعبے کا جو شیپ ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک باکس کے شیپ میں لگتا ہے، مطلب اسکوائر دکھتا ہے، بٹ اصل میں وہ ایسا نہیں تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے ان کو کعبہ بنانے کی جب کا ہدایت دیا تو انہوں نے کعبہ کو بنایا، پر وہ ریکٹینگولر شیپ میں تھا، اور پھر جو قریش کے لوگ تھے ان کے پاس حلال کمائی نہیں تھی، اس کارن انہوں نے اتنی جگہ چھوڑ دیا اور اس کو ریکٹینگل کی جگہ اسکوائر میں بنایا۔ تو مطلب کہ جو ہمارا اصل کا جو کعبہ ہے وہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے۔ اور ایک اور چیز جیسے بتائی گئی، جیسا ایگزیکٹ کعبہ ہے ویسے ہی اسی جگہ پر آسمان میں بھی جنت میں جو ہے بیت المعمور ہے، وہ کعبہ اوپر بھی ایک کعبہ ہے، جیسے انسان یہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے طواف کر کے، ویسے ہی فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے مطلب طواف کرتے اس کے آجو باجو۔ اور ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے، جس کی 70,000 فرشتے ایک بار طواف کرتے ہیں، اور وہ جب جاتے ہیں تو وہ دوبارہ کبھی 70,000 فرشتے نہیں آتے طواف کرنے، اس کے پیچھے اور 70,000 فرشتے طواف کرتے، مطلب کہ قیامت تک یہ چیز ہوتی رہے گی کہ 70,000 فرشتے طواف کرتے رہیں گے اور ان کی پھر سے ڈائی نہیں آئے گی ملے گا۔ اور ایک ویڈیو میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نا کہ جو مسلم ہے وہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں، وہ بھی ہم نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا۔ وہ بہت اچھا تھا وہ مطلب کچھ ہی لوگوں کو کسی کو پتا ہوگا کہ وہ طواف کیوں کرتے ہیں، تو وہ ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، آپ کو بہت ساری نالج ملے گی اس میں، آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ طواف کیوں کرتے ہیں، کیوں ارد گرد گھومتے ہیں کعبے کے۔
اور تو اور جیسے کہ وہ ایک عبادت ہے، طواف کرنا بھی عبادت ہے وہ، اسی طرح ساری مخلوقات بھی عبادت کر رہی ہے، ساری مخلوق، ساری دنیا، ساری یونیورس عبادت کر رہی ہے رب کی. وہ واقعی بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے. میں تو آپ سے کہتی ہوں لازمی آپ وہ ویڈیو جا کر ہمارے چینل پہ دیکھیے گا، بہت بہترین ویڈیو ہے. اور بھی مطلب اس میں اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں بتائی گئی، مطلب مجھے تو بہت اچھا لگا. ایکچولی انسان کے ذہن میں نا ایک ہمیشہ سے سوال آتا ہوگا کہ چلو انسان تو چلتا ہے نا، تو انسان تو طواف کر لیتا ہے، تو جیسے باقی ساری مخلوق جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، تو جیسے جو بھی چاند ستارے جتنے بھی یونیورس ہیں، تو وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ متی کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس ویڈیو میں سارا ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے. اور اس میں جیسے کہ ایک اور چیز بتائی گئی، جیسے حجر اسود کے بارے میں بتایا گیا، وہ جنتی پتھر ہے. اور انہوں نے اس ویڈیو میں یہ نہیں بتایا جیسے حجر اسود جو ہے وہ سفید رنگ کا پہلا ہوا کرتا تھا، اور پھر وہ جیسے جیسے لوگوں کے گناہ بڑھتے گئے تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا. اور بھی بہت ساری چیزیں، جیسے کہ جو لوگ خوش نصیب، واقعی جو لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ کعبہ کے اندر جا سکتے ہیں، اس کے اندر عبادت کر سکتے ہیں. اور پہلے جو تھا وہ سب کے لیے کعبہ کا جو دروازہ تھا ہمیشہ کھلا ہوتا تھا، کوئی بھی اس میں داخل ہو سکتا تھا. پر جیسے کہ ہم نے اور بھی بہت واقعات دیکھے نا کہ لوگوں نے کچھ غلط کام وغیرہ کرنے لگے اس اندر جا کر، تو اسی لیے اس کو بند رکھنا ہی مناسب سمجھا گیا. تو گائز یہی تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، ہمارا ریئیکشن اچھا لگا ہو، تو ویڈیو کو لائک کریے اور کمنٹ سیکشن میں ہم کو لکھ کے بتائیے. اور ساتھ میں یہ چیز بھی آپ بتائیے کہ ہم نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر بنائیں. ٹھیک ہے، بیکاز آپ لوگوں کو جو چیز اچھی لگتی ہے ہم وہی چیز آپ کے لیے لے کے آنا چاہتے ہیں. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچے. تو ملتے ہیں ایسی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.